بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ یورپ میں طبی فوائد کے لیے روزہ رکھنے کا طریقہ بہت سے اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز فار فاسٹنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ماہرین کے ایک پینل نے پہلی رپورٹ 2002 میں پیش کی تھی، جس میں انہوں نے اس کے تاریخی پہلو، تعریف، علامات، طریقے، اقسام اور امدادی طریقوں کے ساتھ ساتھ محفوظ اور کوالٹی کے معیار کو بھی بیان کیا اور بتایا کہ روزے کے ذریعے بہت سی دائمی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گنٹھیا، میٹابولک بیماریاں، درد، ہائپر ٹینشن، کرونک انفلیمیٹری بیماریاں، اٹوپک بیماریاں اور سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر شامل ہیں۔ سانتا روزا کیلیفورنیا کے ٹرو نارتھ ہیلتھ سینٹر کے ایجوکیشن ڈائریکٹر اور بانی ایلن گولڈ ہیمر ہیں۔ ڈاکٹر ہیمر بیسٹر یونیورسٹی سیاٹل واشنگٹن کی فیکلٹی کے ممبر ہیں، جہاں وہ کلینیکل فاسٹنگ پڑھاتے ہیں۔ وہ صرف پانی کے روزے پر 2 تحقیقی مقالوں کے بنیادی محقق بھی ہیں، دی ہیلتھ پروموٹنگ کک بک، دا پلیئر ٹریپ، ماسٹرنگ دا ہڈن فورس ڈیٹ انڈر مائنز ہیلتھ اینڈ ہیپینس کے مصنف بھی ہیں۔ ڈاکٹر ہیمر اس بارے میں بتاتے ہیں، میں 16 سال کا تھا تو ایک بہترین باسکٹ بال کھلاڑی بننا چاہتا تھا۔ میرے دوست ڈاگ لیزلے، جو آج کل ٹرو نارتھ ہیلتھ سینٹر کے ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ کلینیکل سائیکالوجی ہیں، ہمیشہ مجھے ہرا دیتے تھے۔ میں نے اس بارے میں مطالعہ شروع کیا تو ہربرٹ شیلٹن کی کتاب نیچرل ہائیجین پڑھی۔ پھر میری ملاقات ایک بریٹن سے ہوئی جو فاسٹنگ سپروائزر ہیں۔ وہ پیسیفک کالج آف آسٹیوپیتھک میڈیسن کے صدر تھے۔ میں نے ان کے ساتھ آسٹریلیا میں انٹرنشپ کی۔ میں نے دیکھا کہ کیسے روزہ رکھ کر لوگ تندرست ہو رہے تھے۔ ان میں ذیابیطس، دل اور آٹو امیون کے مریض شامل تھے۔ میں 1984 میں اپنی بیوی جینیفر کے ساتھ واپس آیا اور یہ سینٹر کھول لیا۔ ہم نے 30 سال میں 10,000 مریضوں کا علاج کیا ہے۔ ہم خوراک، نیند، ایکسرسائز اور روزے کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ہم نے جرنل آف مینپولیٹیو اینڈ سائیکالوجی تھراپکس JMPT میں ایک تحقیقی مقالہ بھی شائع کیا ہے، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ ہائپر ٹینشن کا علاج بھی ہے۔ 174 مریضوں میں بلڈ پریشر اتنا کم ہو گیا کہ انہوں نے ادویات چھوڑ دیں۔ پھر ہم نے دوسرا اور تیسرا مقالہ بھی شائع کیا، جس میں ہم نے اس سارے عمل پر آنے والے خرچ کا اندازہ کیا، جو نہایت معمولی تھا۔ BBN چینل کے بیورو چیف محمد امجد نے اپنے پروگرام میں کچھ غیر مسلم مہمانوں سے بات چیت کی، جنہوں نے اپنے مسلمان دوستوں کے کہنے پہ روزہ رکھنے کا تجربہ کیا۔ وکرم کھتری، جو حیدرآباد میں IT پروفیشنل ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی ہندوؤں والے روزے بھی نہیں رکھے کیونکہ میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، مجھے گیس کی شکایت ہے، مگر میرے دوست فراز صاحب نے مجھے تجربہ کرنے پہ آمادہ کیا۔ یقین مانیے، مجھے نہ تو گیس کی شکایت ہوئی نہ ہی بھوک پیاس لگی۔ مجھے روزہ رکھنا اتنا اچھا لگا کہ میں بار بار ایسا کرنا چاہوں گا۔ اروشی سکسینہ کارپوریٹ اسکول کی پرنسپل ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ چند سال قبل میرے والد بہت علیل تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری مسلمان دوست نے دبئی سے فون کیا اور سب جان کر مجھے مشورہ دیا کہ روزہ رکھیں، آپ بہتر محسوس کریں گی۔ میں نے 2 روزے رکھے اور بہت ریلیکس فیل کیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ میرے والد بھی بالکل تندرست ہو گئے۔ مجھے روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے جسمانی، مالی، گھریلو اور ذہنی مسائل سے نجات ملی۔ یہی وجہ ہے کہ میں پچھلے 6 سال سے ہر رمضان میں کم از کم 2 روزے ضرور رکھتی ہوں۔ دنیا جن فوائد کو آج دریافت کر رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ان سے آگاہ فرما دیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت 184 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ روزے کے بہت سے روحانی اور طبی فوائد ہیں۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام دیتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے
کہ خلیوں کے درمیان مایع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک سکون آشنا ہو جاتا ہے۔ لعابدار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جنہیں ایپیتھیلیٹ کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے ہی آرام اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے ٹشو یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر یہ ڈائسٹولک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹولک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی وجہ سے شدید تناؤ یا ٹینشن کا شکار ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھیپھڑے براہ راست خون صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر بلا واسطہ روزے کے اثرات پڑتے ہیں۔ روزہ سارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کا حیران کن اثر ہوتا ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزے رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزے میں خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزے میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے، لیکن جب اصلی بھوک اود کر آتی ہے تو حالت جسمانی اصلی حالت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خون کی صفائی کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ انیمیا یعنی خون کی کمی کی حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خون کے سرخ خلیات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق معلوم ہوا کہ صرف 12 دن کے روزوں کے تسلسل کی وجہ سے خون کے خلیات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 36 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یہ چند فوائد تھے جو روزے کے ظاہری اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے اور کتنے فوائد ہوں گے یہ صرف اور صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھیے اور دنیا و آخرت کے فوائد سے لطف اندوز ہوئیے۔